وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزرائے اعلیٰ کا اجلاس ہوتا ہے، سہیل آفریدی صاحب کو انوائٹ کیا جاتا ہے، تو کیا سہیل آفریدی صاحب یہ کہیں گے کہ مجھے بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اس لیے میں اس اجلاس میں اس کمیٹی میں شرکت نہیں کروں گا، یا پھر وہ جائیں گے؟ دیکھیے سہیل آفریدی نے کل جو جس طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور ایک 15 نکات کا مشترکہ جو ڈرافٹ تھا وہ لے کے آئے، تو یہ سہیل آفریدی صاحب کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ جی ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کو جی تجربہ نہیں ہے، تو انہوں نے جو کل کر کے دکھایا وہ بڑے بڑے لیڈر نہیں کر پاتے۔ اور جہاں تک آپ وفاق کی میٹنگز کی بات کر رہے ہیں، بالکل ہماری سٹینڈنگ آج بھی وہی ہے کہ ہماری ملاقات قائد عمران خان صاحب سے کرائی جائے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھٹی بار مسلسل وہ اڈیالہ کے سامنے گئے، لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں قانون اور آئین معطل ہے، عدالتی احکامات نہیں مانے جائے، تو ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ویسے ایک ملاقات کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ مطلب یہ اتنے بے اختیار وزیر اعظم ہے کہ ایک الیکٹڈ سی ایم کی اپنے قائد سے ملاقات نہیں کروا سکتے، تو پھر ان کے ساتھ میٹنگ پہ بیٹھنے کا یا ان سے مذاکرات کرنے کا یا ان سے بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان سے بات چیت کریں، ہم ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کریں یا کسی بھی قسم کی میٹنگ میں ان کے ساتھ شرکت کریں، تو یہ بااختیار ہوں، ان کے پاس فیصلوں کی قوت ہو، تاکہ ہم اپنے ایجنڈا ان کے تو سامنے اس رکھیں حوالے سے اور آپ لوگوں نے ایک کورٹ میں فروٹفل پٹیشن بھی ڈسکشن تو ہو۔ دائر کی ہوئی ہے شفیع جان صاحب کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں بالکل کروا۔ ایک نہیں، میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات یہاں بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک پٹیشن جمع نہیں کی، ہم نے 20 پٹیشنز کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جمع کرائی خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے۔ مختلف ہمارے جو لیڈرز ہیں ان نے، سہیل آفریدی صاحب نے، لیکن کسی بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے جو ہماری پٹیشن ہے اس پہ کوئی فیصلہ کورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کورٹ جو ہے وہ 27ویں ترمیم کے بعد یہ خالی بلڈنگز رہ گئی ہے، ہمیں یہاں سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن ہم آئینی اور قانونی لوگ ہیں، ہم اپنے آئینی اور قانونی آپشن ضرور استعمال کریں گے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے کہ کے پی حکومت جو ہے وہ